اور میرے محترم دوستو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرنا تھا، اسی مہینے میں یہ اسلامی سال کا جو 7واں مہینہ ہے، ایک تو حسن کی دعا ہے، دوسرا یہ کہ حضور کے وقت میں جو مکے والوں نے دعوت حضور کے ٹکرایا، انکار کیا، یہ سن ہجری 10 کے بعد کی بات ہے۔ تو پھر مینا میں حج کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، خیمے والوں سے بات کی، پتہ چلا کہ یہ خیمہ ان لوگوں کا ہے جو مدینہ سے لوگ آئے ہیں حج کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی، تقریباً 12، ان میں 12 اصحاب سے 6 خواتین، ٹوٹل 18 افراد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسلام کی بات رکھتی۔ اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، مشہور تاریخ، پہلی دفعہ جو بیعت ہوئی ہے مینا کی سرزمین پر مدینے والوں نے کی ہے، وہ سن ہجری 11 کی بات ہے۔ تو اسلام کی چنگاری اڑی ہے اور مدینے میں گئی ہے۔ رجب کے مہینے میں اسلام کی آواز مدینہ پہنچی ہے، اور کچھ مسلمانوں نے پھر حبشہ کی جانب بھی ہجرت کیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بڑا اسلام کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ 7ویں پارے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، یہ 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا یہ آیت ہجرت حبشہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ حضرت جعفر طیار، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ بھائی جس انداز سے پیغام شاہ حبشہ تک پہنچایا، اور شاہ حبشہ نے کہا کہ سناؤ کیا پیغام تمہارا نبی لے کر آئے۔ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم جب سنایا، حبشہ کا بادشاہ ایسا رو رہا تھا۔ وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سن رہا تھا، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ اللہ نے نازل کیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جب وہ سن رہا تھا، اس کے آنسو کی لڑیاں آنکھوں سے روان، اس قدر اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے سورہ مریم کی تلاوت پر کہ اس کی داڑھی تر ہو کر آنسو نیچے گر رہے۔ یہی رجب کا مہینہ تھا۔